الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. In the next maybe 30 minutes or so میں آپ کے سامنے ایک پرسپیکٹو رکھنا چاہتا ہوں about Ramadan. And this is a perspective that inshallah I'll try and show you through the Quran itself. But اس کے پہلے تھوڑا سا tangent ہوگا اور تھوڑی سی history ہوگی. But it's just to sort of, and maybe hopefully it'll be something new inshallah, of how we actually perceive Islam, of Ramadan, and how Allah subhanahu wa ta'ala wants us to perceive it as a month. ہم جو ہے as Muslims, and even قرآن مجید اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ جو اسلام ہے وہ ملت ابراہیم ہے علیہ السلام، کہ مطلب وہ ابراہیم علیہ السلام کی لیگسی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے which actually sort of passed down and trickled down towards us, and then پھر اس میں عبادت کے چینجز ہیں and all of that. بٹ اگر آپ فاؤنڈیشنز کی بات کریں نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پہ اسلام قائم ہے. what are those فاؤنڈیشنز کیا ہیں؟ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. سبحان اللہ. You all have passed first grade now, I think. تو یہ جو 5 بنیادیں ہیں, if you think about it, توحید comes from who? Once again, Ibrahim علیہ السلام is like, اگر آپ Abrahamic religions کی بات کریں تو monotheism stems from Ibrahim علیہ السلام. ان کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ اپنی ولیج میں جا کے he is making sure کہ and وہ ان کے خود گھر میں جو ہے والد صاحب تھے جو idols بناتے تھے, and Ibrahim علیہ السلام stands alone in his village, right, and stands up for monotheism. تو یقیناً توحید obviously not just ابراہیم علیہ السلام, بٹ اگر میں صرف ابراہیمک ریلیجن کی بات کروں, ایون نماز, رائٹ, ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریہ, رائٹ, so we know that salah is from ابراہیم علیہ السلام as well. حج is the most obvious, obviously حج تو ہے ہی ابراہیم علیہ السلام, کعبہ انہوں نے بنایا اسماعیل علیہ السلام کے بعد, the طواف, the صفا مروہ, all of that, قربانی itself, عید کی جو سیلیبریشن ہے, یہ سب ابراہیم علیہ السلام ہیں. ہاں, زکوٰۃ اینڈ فاسٹنگ آر اے بٹ ڈفرنٹ, بٹ زکوٰۃ بھی اگر آپ قرآن دیکھیں تو وہاں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے جس میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو کمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ان کو نماز کا آرڈر دیں اور زکوٰۃ کا آرڈر دیں. انفیکٹ علماء فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں سنس آدم علیہ السلام ٹل دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دین میں تھیں, which was توحید, صلاح اینڈ زکوٰۃ. سو ایون زکوٰۃ از دیئر کمنگ, اینڈ اسماعیل علیہ السلام نے کس سے سیکھی؟ ابراہیم علیہ السلام سیکھی. آخری والا تھوڑا سا it's slightly not the most obvious one, کہ how is fasting then connected to Ibrahim علیہ السلام. تو اس کے لیے we have to go back a few thousand years, کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا, and when he made the Kaaba and then he's standing with his son Ismail علیہ السلام, he made a dua, and that dua is recorded in the Quran. He made a dua and he said وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ, right, يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِي, آپ ان میں ایک رسول بھیجیں جو تلاوت کرے گا جو ہے نا آپ کی کتاب کی, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ, اور وہ ان کو کتاب سکھائے گا اور اپنی سنت سکھائے گا اور ان کا تزکیہ کرے گا, رائٹ. یہ دعا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کب قبول کر رہے ہیں؟ دیٹ از ایکچولی آن دا نائٹ آف لیلۃ القدر, کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت اس سے کچھ ہزار سال بعد آن دا نائٹ آف لیلۃ القدر قبول کی, کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ایک نبی بھیج دیا, ایک رسول بھیج دیا. یتلو علیہم آیاتی, کس کتاب کی وہ تلاوت کرے گا؟ قرآن مجید کی. سو آن دا نائٹ آف لیلۃ القدر دیٹ قرآن از کمنگ ڈاؤن, اینڈ لیلۃ القدر از ان وچ منتھ؟ اٹس ان رمضان. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ از accepting the dua of Ibrahim alayhi salam made thousands of years ago in this month of Ramadan. That's one thing I want you to understand. اس کا ایک اور ایسپیکٹ ہے, and just to sort of get my point across. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے نا مکہ سے مدینہ, وہ بہت خوش تھے. اچھا, خوشی کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک تو خیر سیڈنس ہے آف لیونگ مکہ بیہائنڈ, بٹ دیر از اے نیو ہوپ. اینڈ نیو ہوپ میں ایک چیز شامل ہے کہ مکہ میں اگر کسی نے بھی سیرت کا تھوڑا سا مطالعہ کیا ہے تو the 13 years of مکہ are extremely painful. پرسیکیوشن ہے, قتل و قتال ہے, ٹارچر ہے, لان تان ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو انسلٹ کیا جا رہا ہے, ان کو انسلٹ کیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ سو ہجرت از لائک دس نیو بریدر, کہ میں مدینہ جا رہا ہوں, میں یثرب جا رہا ہوں, اینڈ وہاں اسلام اسٹیبلش ہوگا.
بٹ اس کے پیچھے ایک اور بہت بڑی وجہ تھی خوشی کی کہ یثرب میں اس وقت موجود کون تھا؟ دو طرح کے لوگ موجود ہیں. ایک عرب موجود ہے, اور کون موجود ہے؟ کون موجود ہے؟ دا جوز, بنی اسرائیل موجود ہے. اب آپ کہیں گے بنی اسرائیل موجود ہے, اس میں خوشی کیا ہے کہ بفور دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از گوئنگ ہی از ایکچولی ہیپی کہ میں ان جاہلیت والے عرب جو ان لیٹرڈ ہیں, امی عرب ہیں, ان کو چھوڑ کے میں اہل کتاب کی طرف جا رہا ہوں. اینڈ واٹ ڈز دیٹ مین؟ اٹ مینس کہ اب میں ان کے پاس جا رہا ہوں, ان کو مجھے یہ ایکسپلین نہیں کرنا پڑے گا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور وحی کیا ہوتی ہے اور فرشتے کیا ہوتے ہیں اور قیامت کیا ہوتی ہے, نبی کیا ہوتے ہیں. بیکاز مکہ میں تو یہ بھی سمجھانا پڑتا تھا کہ بھائی میں نبی ہوں, باسی بعد الموت ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. نہیں, دیز اہل کتاب آلریڈی نو. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he is going, is actually kind of hopeful. I'm going to a community which might accept my message more readily, right? And when he went, تو آپ یوں سمجھیں کہ جب وہ جا بھی رہے تھے تو آپ کو سیرت کی کتابوں میں مینشن ملتا ہے فرام لیٹر جوز ہو کنورٹڈ, کہ وہ تو بہت سالوں سے نبی پاک ویٹ کر رہے تھے. ان فیکٹ مدینہ کی تھوڑی سی ہسٹری کو سمجھیں کہ مدینہ میں اس وقت دو قبیلے ہیں, قبیلے ایسے دو ٹرائبز ہیں, کاسٹ ہیں, کلچرز ہیں. ایک عرب ہیں جو یمن سے مائگریٹ کر کے گئے ہیں, اور ایک جو ہے وہ جوز ہیں جو نارتھ سے, شام کے ریجن سے مائگریٹ کر کے نیچے آئے ہیں. اینڈ ان دونوں کا آپس میں ایک ٹسل چلتا تھا. obviously cultural difference ہے. ہاں, they're both, ایک طرف obviously the Jews are thinking we are بنی اسرائیل, we are chosen ones. ان کے لیے عرب کیا ہیں, unlettered ہیں, امی ہیں, جاہل ہیں, مشرک ہیں. تو آپس میں ان کا ہمیشہ ٹسل چلتا تھا. اینڈ it's very interesting if you read the history کہ even آپس میں جوز کی ٹرائبس کی کچھ سیگریگیشن ہو گئی تھی. مگر جو جوز تھے نا اس وقت بھی ان عربوں کو کیا کہا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ابھی, اینڈ حالانکہ جوز اس وقت بھی they had the اکنامک مائٹ, تو سارا فائنینشیل کنٹرول کے پاس تھا, زمینیں ان کی تھیں, گولڈ اسمتھ وہ تھے, بلیک اسمتھ وہ تھے, ویپنز وہ بناتے تھے. اور جو عرب تھے ان کے پاس ایک ہی چیز تھی, آج بھی وہی چیز ہے, دے ور مور ان نمبر, پاپولیشن عربوں کے پاس تھی. تو یہ جو ٹسل ہوتی تھی اس میں ہمیشہ جوز کہتے تھے کہ ابھی تو ہو سکتا ہے آپ لوگ ہمیں ٹف ٹائم دے رہے ہیں, ایک دن کیا ہوگا, ہمارا ایک نبی آئے گا, اور جب وہ آ گیا نا, ہمارا جب مہدی آ گیا نا, تو وی ول دین ہیو کنٹرول اوور آل دا لینڈس. تو وہ عرب کو زیادہ جو ہے نا وہ ورگلایا کرتے تھے کہ ہمارا نبی آنے والا ہے. اما صفیہ رضی اللہ عنہا, who is the wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, she comes from a Jewish tribe, one of the Jewish tribes of Medina. وہ اپنا اکاؤنٹ نیریٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب میں چھوٹی تھی, the day the Prophet sallam arrived in Medina, تو she is a young teenage girl, وہ کہتی ہیں کہ جس دن نبی پاک وسلم اس دن پہنچے ہیں مدینہ, تو میرے والد اور میرے چچا جو کہ سردار تھے اور عالم جو تھے, they were extremely excited کہ finally وہ نبی آ گیا ہے. اچھا, اب یوں سمجھیں کہ یہ تھوڑی ہے کہ وہ نبی آ رہا ہے تو پہلے سے واٹس ایپ ہے اور فیس بک ہے, ان کو پتا ہے کہ کون ہے کیا ہے. دے جسٹ تھنکنگ کہ ہمارا نبی آ گیا ہے, the prophet that was chosen has come, but they don't know کہ وہ کیا ہے, وہ عرب ہے. so they're thinking ہمارا نبی آ گیا ہے, and that was their perception. تو she says کہ جب وہ پہلی بار نبی پاسم سے ملنے گئے, when they came back, تو ان کا چہرہ نا سیاہ ہوا تھا. and she says my father was saying کہ even though I know he is the chosen one, I will never believe in him because he's an Arab. He's not from بنی اسرائیل. تو آپ یوں سمجھیں کہ the Jews ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے, اینڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوپ فل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. اما عائشہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ہم انیشلی آئے تو the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did every single thing to sort of assimilate. تو the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم would tell them کہ بھئی ان کا بھی یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے, ہمارے بھی نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں, right? So there is similarity in that. یہ عاشورہ پہ روزہ رکھتے ہیں کیونکہ that's the day the Bani Israel were freed. Musa alayhi salam was freed from Fir'aun, and because Musa is closer to me as a prophet, مطلب اتنے وہ میرے قریب ہیں, آپ بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھیں, right? And سب سے امپورٹنٹلی قبلہ کیا ہے؟ قبلہ is what? At this point in time the Qibla is Baitul Muqaddas. At this point in time in the Seerah is Jerusalem. So in every single way there is similarity. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب کر رہے ہیں, عبداللہ ابن سلام one of the bigger عالم وہ کنورٹ ہو رہے ہیں. اینڈ آپ یوں سمجھیں کہ دس اسیملیشن از ہیپننگ, اینڈ اس میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو ریبائز ہیں, جو ان کے علماء ہیں, جنہوں نے اتنے 100 سالوں سے ان کے دین کو کرپٹ کیا ہوا ہے. ان کو پرابلم ہو رہی ہے کہ اب یہ تو سچا نبی آ گیا اور وہ ان کو صحیح باتیں سکھا رہے ہیں, ہم نے تو ان کو پتہ نہیں کس پٹری پہ چلایا ہوا تھا کہ عزیر علیہ السلام خدا ہیں اور بنی اسرائیل ہیں, فلاں کچھ ہیں, وی آر دی چوزن ونس. بٹ ان کی جو عوام الناس تھی, جو اتنے سالوں سے اپنی کتابوں میں بھی پڑھ رہی تھی, ان کو پتا بھی تھا, وہ نبی پاک کی طرف مائل ہو رہے تھے. تو when the rabbis started to see کہ یار ہماری عوام الناس تو نبی پاک کی طرف پل ہو رہی ہے, انہوں نے گڑبڑ کرنا شروع کی.
اینڈ دین دے اسٹارٹڈ ٹو نبی علیہ وسلم قتل کرنے کے پلان بن رہے ہیں, بغاوت ہو رہی ہے, بیٹلز میں بغاوتیں ہو رہی ہیں, اور اس طرح کی بغاوتیں پھر شروع ہو گئیں. اور جب یہ بغاوتیں شروع ہوئیں, پھر آپ کو ایک نیریٹو میں شفٹ نظر آتا ہے ایون ان دا قرآن, کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ان کو کمانڈ آ رہا ہے کہ نہیں, دے آر ناٹ لائک اس. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس حد تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامنٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وہ عاشورہ کو روزہ رکھتے ہیں تو ہم صرف عاشورہ کے دن روزہ نہیں رکھیں گے, کمبائن اٹ ود دا 9th اور 11th. ہم نے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے فرام دیز پیپل. وہ اس طرح کر کے بال بناتے ہیں, ہم اس طرح کر کے بال نہیں بنائیں گے. وہ نماز میں اپنے جوتے اتار دیتے ہیں, ہمیں پرمیشن ہے کہ اگر پاک ہو تو ہم جوتوں میں نماز پڑھتے ہیں. یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسٹارٹ ٹو ڈفرینشیٹ. Then 2 major changes happened. The first change that happened, which is a phenomenal change, is what? اللہ تعالیٰ نے جوز کو بھی بتایا کہ ٹھیک ہے تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو, اب قبلہ وہ ہوگا جو گھر ابراہیم علیہ السلام نے بتایا تھا, نہ کہ بیت المقدس. So there's a big shift کہ اب جو ہے قبلہ بیت المقدس نہیں ہے, it's completely in the direction, that's what? The Kaaba. And the Jews did not like that. In fact قرآن ان کو کامنٹ کرتے ہوئے کیپچر کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جو اپنا قبلہ بدل دیتا ہے. تو سوال تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے, آپ تو اس کو ویسے ہی نبی نہیں مان رہے. So the Jews felt that, oh, the Jews are being told you are not the chosen ones. The second thing that changed was جو پہلا روزہ واجب ہوا تھا نا مسلمانوں پہ, وہ تھا عاشورہ کا روزہ. اینڈ اس کے علاوہ, so that's the same day as the Jews. اس کے علاوہ 3 روزے رکھا کرتے تھے مسلمان, and those were the, آج ہم جو رکھتے ہیں نا 13th, 14th and 15th, just like the Jews. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بہت بڑی ڈفرینسیشن کریٹ کی. He has not done that before in the history of any ummah. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ said کہ نہیں, یہ اب تم پہ روزے فرض نہیں ہیں, میں تم پہ پورا ایک مہینہ الگ فرض کرنے لگا ہوں جس میں تم روزے رکھو گے. And that became the month of Ramadan. And I'm sharing this with you to make you understand کہ Ramadan became the month that actually distinguishes us as an ummah from every other single ummah. یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ ایک نیریٹو سوئچ کیا اور کہا کہ نہیں, this ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they are getting something no ummah has ever gotten. کسی کو ہم نے آج تک یہ 30 روزے ہم نے فرض نہیں کیے, یہ پورا مہینہ. And interestingly قرآن مجید بھی 4 سیکریڈ منتھس کی بات کرتا ہے, اس میں رمضان ایک نہیں ہے. It's رجب, محرم, ذوالقعدہ, ذوالحجہ. This Ramadan was, and یہ عربوں کے لیے بھی خاص تھا, پرانے زمانے ابراہیم علیہ السلام چلتا رہا ہے. This is something new. This is something that was not even part of Millat Ibrahim. This was a special gift for the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Muslims. So that is one thing that I want you guys to sort of understand about Ramadan. کہ یہ کتنا خاص ہے. It's what makes us Muslim. It's what differentiates us from every other Abrahamic religion. That's one thing I want to share. The second thing I want to share, inshallah, in the next 10 minutes. Ramadan is associated with what? With what? رمضان آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کہہ دیں یار, روزے رکھتے ہیں. انٹرسٹنگلی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ روزے کی اور رمضان کی بات کرتے ہیں نا, he separates the two. تو I want to share with you, اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 185 جو بھی حارث نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے روزے کی بات کرتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں؟ He says یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اللہ تعالیٰ پہلے کیا ہے, روزے کی بات کرتے ہیں کہ what is the purpose of the روزہ. روزے کا پرپس یہ ہے, روزے کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون, کہ تم کیا کرو, تم تقوی حاصل کر لو. اچھا یہ بھی this notion of taqwa is kind of vague because how do we translate taqwa? کس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ God consciousness اور piety, fearing God, right? خشیت اللہ تعالیٰ کی. تقوی comes from the root of وقایا. وقایا کہتے ہیں بچنے کو. In fact یہ جو وقایا ہے نا, it's the same root جب ہم وہ دعا پڑھتے ہیں نا, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب. یہ سیم روٹ ہے قنا اور وقایا کا. مجھے کیا کر لے, بچا لے. اب the interesting part is کہ it's still a bit vague. اچھا what is God consciousness? What does it mean کہ میں خشیت حاصل کر لوں? What does it mean کہ میں fearful ہو جاؤں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, this is اللہ سبحانہ تعالیٰ. He is saying the only way you can understand taqwa, or not the only way, but one of the most powerful ways you can understand taqwa is through siyam, is through روزہ. And میں آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ جب میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں اور مجھے بھوک لگ رہی ہے, مجھے پیاس لگ رہی ہے, right?
میری جتنی بھی باڈی ہے, میرے ایک ایک فائبر آف مائی باڈی از ایکچولی ٹیلنگ می کہ یو فاسٹنگ اینڈ جب بندہ روزے میں ہوتا ہے نا, کوئی گروسری اسٹور بھی چلا جائے تو وہ چپس بھی جو ہے نا بڑے زبردست لگ رہے ہوتے ہیں, ہر چیز جو ہے آپ کو نا بس فیسنیٹنگ لگ رہی ہوتی ہے وہ 7-8 گھنٹے کے روزے کے بعد. اینڈ اس وقت آپ کا جو جسم ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کیا کرو, آئی نیڈ فوڈ, آئی نیڈ واٹر. It's as if your body is telling you to disobey Allah subhanahu wa ta'ala. وہ اللہ جسم کہہ رہا ہے کہ یار مجھے نا کچھ دے دو. اچھا, دس از سم تھنگ بائی دا وے, یہ ایک ایکسپیرینشیل چیز ہے اور میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ چیز سنی ہے یا پوچھا ہے. آئی ہیو ناٹ کم اکراس دس, تو آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ گناہ کرتے بھی ہیں, اینڈ اسپیشلی خلوت کے گناہ ہوتے ہیں, جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہم گناہ کر لیتے ہیں اور بڑا آرام سے کر لیتے ہیں. I have yet to come across someone جو کہ میں نے روزہ رکھا تھا اور پھر میں نے روزہ توڑ دیا جب کوئی دیکھ نہیں رہا تھا. ایک تو ہے نا روزہ رکھ ہی نہیں رہے. I have yet to meet someone جو یار میں نے روزہ رکھا, ہو سکتا ہے وہ اس پورے روزہ میں گناہ ہی کر رہا ہو, ٹھیک ہے نا, بٹ یو ول ناٹ فائنڈ someone جو کہے گا ہاں یار میں روزے میں تھا, میں اکیلے بیٹھا ہوا تھا, تھوڑی پیاس لگی, میں نے 2 سپ لے لیا. You don't find that. اچھا, why doesn't he do it? Why doesn't she do it? Why? کیوں؟ ہم میں سے بہت سارے ایسے بیٹھے ہوئے جو ہو سکتا ہے ہم روزے میں اور بہت کچھ کر لیتے ہیں, لوگ ڈیٹ پہ بھی چلے جاتے ہیں, یار کیا ہو گیا, مگر روزہ نہیں توڑتے. کیوں؟ اللہ دیکھ رہے ہیں, یہ تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورتی سے آپ کو روزے میں سمجھا رہے ہیں. یہ جو تمہیں فیلنگ آتی ہے نا کہ میں روزہ نہیں توڑ سکتا, میں پوری رات 8 گھنٹے نیٹ فلکس ہی دیکھ سکتا ہوں, میں نیٹ فلکس میں فتوا نہیں لگا رہا, بٹ اف یو واچنگ رانگ تھنگز, یو واچنگ رانگ تھنگز, بٹ ہی ول ناٹ بریک دا فاسٹ, ہی ول بریک دا, مطلب دس از اللہ سیئنگ دس از تقویٰ. دیٹس ہاؤ آئی نیڈ یو ٹو بی 24/7. اتنے ہم کانشیس ہو جائیں گے کیا ہو رہا ہے, میں اللہ کے لیے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, میں روزہ نہیں توڑ سکتا. What an amazing way, لعلکم تتقون. There is no better way of explaining what God consciousness is, right? And then Allah subhanahu wa ta'ala come towards Ramzan. یہ ابھی روزے کی بات ہو رہی تھی نا, اللہ تعالیٰ نے وہاں رمضان کی کوئی بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ پھر ڈسکرائب کرتے ہیں رمضان کو in آیت نمبر, this is آیت نمبر 185. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے, اب روزے کی بات ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے روزے کا پرپس ڈسکرائب کر دیا ہے کہ تقوی کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انزل فیہ القرآن, یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے جس میں ہم نے کیا کیا, قرآن کو نازل کیا, ہدی للناس, لوگوں کی ہدایت کے لیے, وبینات من الہدی. اور یہ ایک عجیب بات ہے, I'll try and explain it, کہ ہدایت کے پروفس کے لیے, ہم ہدایت کو واضح کرنے کے لیے, تو it's for ہدایت and it also makes ہدایت واضح, right? والفرقان, and it distinguishes between what is right and wrong, right? But یہ ساری چیزیں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہیں, قرآن, کہ یہ مہینہ کس چیز کا ہے, یہ قرآن کا مہینہ ہے. بٹ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے, پکوڑوں کا مہینہ ہے, سموسوں کا مہینہ ہے, افطاریوں کا مہینہ ہے, نائٹ میچز کا مہینہ ہے, فٹ بال کا مہینہ ہے, اسکول کے وقت کم ہو جانے کا مہینہ ہے, یونیورسٹی میں ہو سکتا ہے ایگزامس, کوئی کوئزز انسٹرکٹر چھوڑتے ہیں, اس کا مہینہ ہے. ان مائی مائنڈ رمضان از اے لاٹ آف تھنگس. اللہ تعالیٰ ویری ویری سمپلی از پوٹنگ اٹ ان دا قرآن دیٹ یہ مہینہ کس چیز کا ہے, یہ میری کتاب کا ہے. دس از اے منتھ ان وچ وی وانٹ یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم نے اس قرآن کو کس کے لیے بھیجا تھا, تمہاری ہدایت کے لیے. بٹ ہاؤ ڈز دیٹ لنک ٹو فاسٹنگ؟ جب موسیٰ علیہ السلام, اینڈ the Quran describes this, جب موسیٰ علیہ السلام پہ ریولیشن آئی تھی, the 10 commandments, اینڈ وہ ماؤنٹ طور پہ گئے تھے, اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کمانڈ دیا تھا کہ کیا کرنا, روزے رکھنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں the connection between Ramadan and fasting is that we want you to be in a state جس میں تمہیں قرآن بہتر سمجھ آئے. The purpose that me and you are fasting for, اس کی بہت سارے فوائد ہیں اور things to do in Ramadan. Inshallah, Arslan Sahab will talk about that. But one of the biggest purposes of fasting was what? کہ I want you to be in a state where finally the Quran becomes hidayat for you, where the Quran starts to make sense for you, where the Quran becomes easy for you. And that is why ہم وہ لوگ جو شاید پورے سال پوری 5 وقت کے فرض بھی پورے نہیں کر پا رہے ہوتے, اللہ تعالیٰ کسی طرح تراویح میں کھڑا کر دیتے ہیں اور قرآن سنا رہے ہوتے ہیں.
So many, amount of duruse Quran that take place in this month, the amount of, dawati programs that take place in this month, right? हमारी तो ये जो है ना पार्टी का महीना होता है मौलवियों का, ठीक है ना, कि बस किसी ना किसी तरह मजमा आ जाएगा. But who's doing that? वो मौलवी साहब की वजह से नहीं हो रहा. अल्लाह ताला ऐसे ही मैंने ये महीने को अखज कर दिया है, खास कर दिया है. इसमें तुम जब रोजे रखते हो तुम्हारा दिल नरम होता है और तुम्हें मेरी किताब बेहतर लगना शुरू हो जाती है. सो मैं अपनी बात करूं, पूरे साल कुरान खोलने की तौफीक नहीं पड़ती और रोजे में बस नहीं कर रही होती कि यार काम खत्म हो, बंदा थोड़ा कुरान पढ़ ले, राइट? अच्छा, वन दिस थिंग, राइट, आई वांट टू एक्सप्लेन दिस टू यू. दिस इज इंशाल्लाह लास्ट थिंग. हुदन लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा, राइट? कि ये हिदायत है और ये मेरी हिदायत का प्रूफ है. व्हाट डज दैट मीन? एक तो मी एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि कुरान मजीद को हमने, एंड दिस इज व्हाई आई थिंक तरगीबन आई एम सेइंग it should not just be कि हम इस महीने में कुरान को सिर्फ सुन रहे हैं. Try and start your Quran journey this Ramzan in terms of understanding it. And I'll tell you why. Allah Ta'ala is saying ये महीना मैंने जो है ना खास कर दिया कुरान के लिए और लोगों की हिदायत के लिए. एंड मैं और आप जो बैठे हुए हैं, हम में से मोस्ट ऑफ अस, हमने इंग्लिश सीख ली है, उर्दू सीख ली है, चाइनीज सीख ली है, हमने बड़े बड़े मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं. मेरे सामने आई एम अज्यूमिंग इंजीनियर्स भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, अकाउंटेंट्स भी होंगे. वी डोंट नो द कुरान. हम वो एफर्ट ही नहीं करते. How do we expect? Allah Ta'ala is saying, I sent this for your hidayat, this curriculum for you. I sent it for you so that you could change your life, right? And you don't want to accept it. And here, it doesn't matter how old we are, at least we can start that journey. And अब इतने online resources available हैं, इतने जो है वो institutes available हैं. Go and start learning some Quran, right? Why not? And just as the last thing about, this Quran being so khas for this month. Understand this. जब कुरान नाजिल हुआ ना, when the Quran came down for the first time, and I'm going back to the first wahi now. So that's 610, 611 AD कुरान मजीद नाजिल होता है. इक़रा बिस्मि रब्बिल खलक़, we all know the वाक़िया. उस वक्त मक्का क्या था? What was Makkah then? तो मक्का में शिर्क था, काबे के अंदर आइडल्स थे, काबे के अराउंड लोग नंगा तवाफ किया करते थे, प्रोस्टिट्यूशन आम थी, बल्कि काबे के बहुत करीब एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट थी. शादी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, औरतों के कोई हुकूक नहीं थे. Women were sold, like people could sell their mothers, their sisters, their daughters were buried, alive, right? सूद आम था. ये मक्का था. इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़. आज मैं और आप कह रहे हैं हालात बहुत बुरे हैं, उस वक्त मक्का के हालात बहुत बुरे थे. और ये सिर्फ मक्का है. टेक द इंटायर हिजाज. एक तरफ रूम में क्रिश्चियनिटी है, फारिस में फायर वर्शिप है, यमन में तीनों है. मक्का के अंदर शिर्क है, पूरे हिजाज में शिर्क है. इन द स्पेस ऑफ 23 years, 23 सालों में, इक़रा से लेके टिल द आखिरी आयत जो अल्लाह ताला ने नाजिल की, इन 23 years अल्लाह सुब्हानहू तआला थ्रू द कुरान एंड द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेंज द जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजिकल, हर तरह से अल्लाह ताला ने उस जगह को बदल दिया. दिस इज अ मिरेकल बाय द वे. इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड किसी भी आइडियोलॉजी ने, चाहे आप मार्क्सिज्म ले लें, कैपिटलिज्म ले लें, लॉकिज्म ले लें, जितनी भी ले लें, इन द स्पेस ऑफ 23 years एक किताब ने हर तरह से सिर्फ शहर को नहीं बदला, पूरे रीजन को बदल दिया. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर मैं उस किताब के जरिए से, एंड उसकी वजह से आज पूरी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड बदल गई. फ्रॉम द पॉइंट द प्रॉफेट वाज चोजन एज द फाइनल प्रॉफिट, द फर्स्ट वर्ड्स ऑफ द कुरान केम डाउन, द हिस्ट्री एज वी नो इट ऑफ मैनकाइंड चेंज्ड. आज हम सब उसके जो है ना, वी आर मोर देन अ बिलियन मुस्लिम्स टुडे. पूरी एक हिस्ट्री चली है ऑफ इस्लाम. अल्लाह ताला इज सेइंग कि यू थिंक दैट मैं इस किताब से पूरी दुनिया की हिस्ट्री को बदल सकता हूं? मैं इस कुरान के जरिए इस महीने में तुम्हारे दिल को नहीं बदल सकता. Can me and you not change? If Allah Ta'ala can change so much in so little time with this book and the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam who came with it, how is it possible कि मैं और आप अपने इस किताब को इस्तेमाल करके, अपने नबी पासम की सुन्नतों को इस्तेमाल करके, उनकी टीचिंग्स को इस्तेमाल करके इस महीने में अपनी ज़िंदगी ना बदल सकें? It is, ये इस मायूसी से निकल आए. एंड आज बैठे हम सारे ये इरादा कर लें कि इफ अल्लाह ताला once again we have a few days to go, maybe we might not even reach Ramzan,
But if Allah subhanahu wa ta'ala wills اور میں اور آپ یہ رمضان ایکسپیرینس کر لیں, this is the Ramzan we change. This is the Ramzan we make this نیت sitting here today کہ نہیں ہم اس انشاءاللہ اس بار اس رمضان it will not be like the last one in every single way. And inshallah, to speak more about how we can use not only fasting but this month of Ramadan, I would like to call Arslan Sahab. Jazakumullah khair wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahr فَلْيَصُمْهُ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. I want you all to smile and to say Alhamdulillah. The reason I say that is that the only time you will hear the ayah Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, it will signify something special is coming up. I think باقی پورا سال کوئی اسکالر مولانا انسٹیٹیوٹ یہ نایتوں کا ذکر نہیں کرتا. But as soon as we inch closer to Ramadan, there are only two ayahs that run by. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ. When you get into Ramadan, then you start hearing something else towards the end. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. And you know, Ramadan has something about it. There is this excitement. There is something in the air actually. Because wallahi, I tell you, and most of us, in fact, perhaps all of us have felt it in the past as well, that with the sighting of the moon, the excitement and the jubilation is just insane. The energies are just different. In fact, I want to begin by something that happened kuch saal pehle. Courtesy our government and the committees, we make a mockery out of ourselves every year. کیونکہ تھوڑا ہمیں چاند دیکھنے میں پریشانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اٹس آلموسٹ لائک کسٹم ناؤ ان پاکستان. تو آئی تھنک رادر دین بینگ فرسٹریٹڈ یو شوڈ جسٹ انجوائے اٹ, رائٹ. تو آئی تھنک ون آف دیز ایئرز, یہ چند سال پرانی بات ہے, دے گاٹ اٹ ریئلی لیٹ اینڈ آئی تھنک وی فاؤنڈ آؤٹ 11:30, 12, یہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے کہ ہو رہا ہے کچھ. اینڈ بیکاز ایوری ایئر وی ڈو تراویح ایٹ نصیحہ as well, and this time as well we're doing it. I'll come to that in a while. So I think رات 12 بجے we sent a message on the groups that, you know, we're up for Taraweeh and we're going to start in half an hour. And I was stunned by the fact that 12:30 a.m., perhaps a lot of people جنہوں نے عشاء بھی نہیں پڑھی, ٹھیک ہے, were, you know, running towards the fact کہ صلاۃ التراویح پڑھنی. You know, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ جذبہ پورا سال دین کے لیے رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بار بار ایسے اپنے رب کا کلام سننے کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے دل کو ایسے نرم کرے, یہ جذبہ پیدا کرے, right? And if anything, I just want to say, it just shows to you that how much our Rabb loves us. We do not deserve any bit of it. None of us has done anything in the past 11 months to get such a beautiful month again from Allah subhanahu wa ta'ala. We don't even deserve to talk of it. You know why? Because of the nifaq that we have shown in all these previous years. Ki 30 din Allah will, you know, give to us, bless us, do so much for us. And on Eid day, most of us actually, you know, will act as if Ramadan tha hi nahi. We will estrange the masajid again. We will walk away from the path of taqwa again. And yet our Lord continues to give to us. So Yasin ended with speaking about the fact that let's make this Ramadan a month of change. So the Salaf used to say, the scholars used to say that جب رمضان آ رہا ہوتا ہے, ایک دعا یہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اس رمضان کو میری زندگی کا بہترین رمضان بنائے. That's one of the duas that we should have. And ایک دعا یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ اس رمضان میں آپ مجھے اپنے اتنے قریب کر دیں جو قرب میں نے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کیا. Right? یعنی take me to a different level, right? Make it all happen to me. And this is really why we're all gathered here tonight, right? To sort of renew the intention, to sort of take motivation from each other. But میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو آپ نے سنی ہوئی ہیں, but just as a sort of reminder.
The first thing, the most common thing that we hear in hadith, that Ramazan کے مہینے کے آنے کی وجہ سے یہ جو ہم کہتے ہیں نا, the air changes. One of the reasons for that is what the hadith mentions, کہ اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کے دروازے بند فرما دیتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی شیاطین کو لاک اپ کر دیتے ہیں. Very simple understandings of these three things and then we will move past. اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت, the metaphorical meaning of this, the ulama have understood this in many ways, but just to quote one here, is the fact کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کاموں کو ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں جن سے جنت ملتی ہے. That is why in this month نیکی آسان ہو جاتی ہے. اللہ ایکچولی جنت کا دروازہ, ورنہ one could argue کہ میں تو اسی زندگی میں ادھر ہی بیٹھا ہوں, جنت کا دروازہ 30 دن کے لیے کھلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. So one of the meanings is this, that is why you find کہ اس مہینے میں اچانک نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے, right? یعنی یاد رکھیں کہ یہ جو جنت کا دروازہ کھلنا ہے نا, ایک سبب ہے, وہی اللہ رب العزت باقی 11 مہینے بھی ہمارے لیے نیکی کو آسان کر سکتے ہیں. The famous dua of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, why do you make that dua? Allahumma habbib ilayna al-iman, کہ اللہ ایمان کو مجھے میرے لیے محبوب کر دے. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina, and اس کو خوبصورت کر دے میرے دل میں, right? Make this beautiful to me, because anything that is beloved to you, anything that you love out of your natural woe, you are gravitated towards it. So اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے مہینے, میرے بندے, ایک مہینہ میں بغیر تیرے کہے, بغیر کچھ تیرے مانگے تجھے کر کے دکھاؤں گا. سو دیٹ جسے کہتے ہیں نا کہ تم ایک دفعہ لذت تو چکھو اس دین کی, تم لذت تو چکھو اس دین کی, اینڈ دین دا ریسٹ آف دی 11 months تم مجھ سے مانگ کے یہ کروا سکتے. جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اگین میٹافوریکلی مینز واٹ, کہ اللہ رب العزت وہ کام جو ہمیں جہنم تک لے کر جاتے ہیں ان کاموں کو ہمارے لیے امپاسبل کر دیتے ہیں, ان کو مشکل کر دیتے ہیں. گناہ کرنا ہو ہی نہیں رہتا. Yasin just spoke about an example. کیوں روزہ نہیں comes? It's because Allah subhanahu wa ta'ala is helping us. He's on our side. He's going out of the way to actually do this for us, which is beautiful, right? Which is so beautiful. And I will say one thing over here, کہ for most of us نیکی کرنے سے زیادہ ضروری جو ہے نا آج گناہ چھوڑنا ہو گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم رمضان میں نیکیاں تو کر لیتے ہیں, ہم سے گناہ پھر بھی نہیں چھوٹ رہے ہوتے, کیا. اینڈ ود سوشل میڈیا it has become so pervasive کہ it's a disaster. So I don't know what Yasin was saying, مجھے جملہ نہیں سمجھ آیا, but I will tell you, Netflix is haram, absolutely haram. It is haram in the month of Ramadan, it is haram outside of the month of Ramadan. So tonight every one of you goes back, and if you are the son or the daughter of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I dare you to do that, I challenge you to do that. You delete your bloody accounts. You repent to Allah subhanahu wa ta'ala. You pray 2 rakat and you cry to Allah کہ I was watching this filth and I was paying for this with the wealth that you had given to me, with the eyes that you had given to me, with the heart that you had given to me. Ya Allah, I realize it today with the blessing of the month of Ramadan. And I make this promise to you کہ اگر آپ جہنم کے دروازوں کو بند کر رہے ہیں نا, میں جہنمی کاموں کو بند کر رہا ہوں. If you want a fatwa, بعد میں بات کریں گے. But if tasfiya qalbik, you know what I'm saying is right. So that is what Ramadan is about. And I've just given you one example. You can do a lot more than this, right? Because Ramadan is all about change. Allah wants you to change. He is changing the air for you. Allah ماحول ہی پورا بدل دیتے ہیں. اللہ نارم چینج کر دیتے ہیں, اصول بدل دیتے ہیں, اس طرح کی مغفرت لے کے آتے ہیں کہ میرے بندے تیرے پاس کوئی حجت ہی نہ رہے. And the best of this is what? کہ اللہ سبحانہ و تعالی شیطان کو لاک اپ کر دیتے ہیں. And one of our teachers, I remember, اتنی خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس بات کو سمجھایا تھا کہ what does the notion of shaitan being locked up means? And he says that have you realized کہ لوگ رمضان کے مہینے میں بہت پر امید ہوتے ہیں. And this is, by the way, slightly absurd. This is خلاف عقل, because so many of us, the average age of people here is what, 25 maybe? If you are 25, تو آپ کم از کم بلوغت میں 10 رمضان گزار چکے ہیں. If you think about it, you have failed 10 Ramazans. All of us have failed 10 Ramazans. کہ ایک مہینہ نیکی کی جو ہے نا ڈرامہ کیا, اور 11 مہینے
کولیپس کیا. تو ایکچولی ہونا یہ چاہیے تھا کہ پریپیئرنگ فار رمضان کی ٹاک پہ کسی کو نہیں آنا چاہیے تھا, رمضان کی تیاری کسی کو نہیں کرنی چاہیے تھی. بٹ دا فیکٹ دیٹ یو آر آل ہیئر پرووز دیٹ وی آر ہوپ فل. اینڈ یو نو وائی آر وی ہوپ فل؟ بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کو جب بند کرتے ہیں نا تو وہ جو نا امیدی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. شیطان کا سب سے بڑا ٹول ہم پہ کیا ہوتا ہے؟ ہی ڈز اے لاٹ آف تھنگس, ہی ایکچولی میکس اس ہوپ لیس. وہ ہمیں پورا سال جو ہے نا ہوپ لیس کرواتا رہتا ہے. اینڈ یو ول فائنڈ کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے نا وہ نا امیدی بہت حد تک کم ہو جاتی ہے. اگر وہ رہتی ہے اٹس بیکاز آف ہیومن شیاطین which is the bad company that we have, because of our nafs, and we can do an analysis of that later. But so these three things are such a beautiful asset to begin with. Neki aasan, guna mushkil, na umeedi khatam. Allahu Akbar. And then, you know, Fajr to Maghrib, pura mahol, even the most secular organizations in this country, office hours are being squeezed, everybody is praying, نماز کے لیے بریکس ہو رہی ہیں, لوگ آپ کو رسپیکٹ کر رہے ہیں, لوگ کوئی سخت بات نہیں کر رہے, کام میں تخفیف ہو رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایکچولی اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اللہ پوری مخلوق کا دل جو ہے نا اس طرف پھیر رہے ہیں کہ پورا ایٹماسفیئر ہی چینج ہو جاتا ہے. یہ نا اس کے علاوہ صرف ایک جگہ اور ہوتا ہے, اگر آپ مجھ سے پوچھو, حرم جا کر. You know, you go to the haram, those who've gone, everything just changes. Because everybody can't go to the haram. Allah did it for us in a different month. And you go to the haram for what? 5, 7, 10, 12 days? Allah نے کہا میں 30 دن تمہارے گھر پہ کر کے دکھاؤں گا. So this is Ramadan, brothers and sisters. Right? This is Ramadan. This is what Allah subhanahu wa ta'ala does for us. Now, the second part of what I want to say is this. یہ تھوڑا سا رمضان سے ہٹ کے ہے, but I will come back to Ramadan again. کہ ایک بات یاد رکھو, اگر ہم واقعی سیریس ہیں نا دین کے بارے میں, اینڈ یہ آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے, ہم سب نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم کتنا سیریس ہیں اسلام کے بارے میں. اینڈ یہ ضرور سوچیں اس پہ. somebody could ask you کہ تم کتنے سیریس ہو فلاں چیز کرنے کے بارے میں. A father could ask a son, بیٹے تو کتنا سیریس ہے شادی کے بارے میں. کیا تو غیر شادی شدہ پھر بتائیں گے وہ کتنے سیریس ہیں. آپ کتنے باہر جانے کے بارے میں, پاسپورٹ چینج کرانے کے بارے میں, تو آپ کے ایکشنز دکھاتے ہیں آپ کتنے سیریس ہیں اپنا بزنس کرنے کے بارے میں, آپ کتنے سیریس ہیں انویسٹمنٹ ریز کرنے کے بارے میں. آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے ایکچولی کہ آپ کتنے سیریس ہیں اسلام کے بارے میں. کیونکہ اگر آپ سیریس ہیں, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ڈسکریجنگ بٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو سم تھنگ دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے نا, دا سیریس راستہ, وہ قربانی سے گزرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ قربانی سے گزرتا ہے. Let me repeat this. The path to Allah subhanahu wa ta'ala is a path of sacrifice. I am not saying it's a difficult path. Allah makes the difficulty easy. جیسے اللہ قرآن میں روزے کے بارے میں کیا وعدہ کر رہے ہیں؟ یرید اللہ بکم اليسر. اللہ چاہتے ہیں تمہارے لیے آسانی. ولا یرید بکم العسر. اور اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے. یعنی اللہ is saying کہ یہ جو روزے کی جتنی ظاہری مشکل ہے نا, میں اس کو تمہارے لیے آسان کر دوں گا. دیکھیں this book of پیاس, and the biggest proof of this is the fact کہ آپ نے رمضان سے باہر کتنے روزے رکھے تھے. رمضان سے باہر روزہ رکھنا بہت مشکل لگتا ہے انسان. I don't think there's anybody over here perhaps جس نے رمضان کے بعد 30 روزے رکھے. You had 330 days and you couldn't even do 10. Why? Because اللہ نے اس مہینے کے بارے میں گارنٹی کی ہے کہ میں آسان کر دوں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے نا وہ قربانی سے گزرتا ہے. تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ رمضان اور روزہ جو ہے نا وہ قربانی کا مہینہ بھی ہے. اگر آپ سیریس اسلام کے بارے میں, ایونچوئل چینج کے بارے میں. نا وہ کیوں قربانی کا مہینہ ہے, اس میں کیا قربانی ہے, تو وہ اللہ نے خود فقہی اعتبار سے ایک چیز کو ہم پہ لازم کر دیا کہ روزے کی ایسنس یہ ہے کہ کچھ کھانا پینا نہیں. ایک ایسنس یہ ہے, رائٹ, کہ یو ہیو ٹو ایبسٹین فرام ایٹنگ. نو میٹر ہو یو آر, واٹ یو آر ڈوئنگ, واٹ دا سرکمسٹانسز آر, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو کنزیوم سرٹن تھنگس. اف یو آر انویل, وہ ایک الگ ایشو ہے, وہ تو قرآن بھی اس کا ذکر کر رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھوکا رکھنا چاہتے ہیں. اینڈ یاد رکھیں کہ ہمارے دین میں نا کوئی بھی چیز ایسے ہی نہیں ہوتی. ہر چیز کے پیچھے بہت حکمت ہے, بہت حکمت ہے.
تو میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ اصل میں یہ جو اختیاری بھوک ہے نا، روزے میں آپ کی بھوک اختیاری ہے. سب پڑا ہے، کھا سکتے ہو، روزہ چھوڑ سکتے ہو، چھپ کے کھا سکتے ہو، جو بات بھی ہو رہی تھی، بٹ آپ اپنے اختیار سے اللہ رب العزت کے لیے نہیں کھاتے. یہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ہمارے نبی کی مستقل سنت ہے. 63 سال ہمارے نبی نے یہ اختیاری بھوک اختیار کی اپنے لیے. The Prophet sallallahu alaihi wasallam chose to be hungry despite the fact کہ ان کے پاس سب تھا اور وہ سب مانگ سکتے تھے اللہ سے, yet he chose to be hungry. اس کے اندر ایک سادگی ہے. میں صرف اس چیز پہ نا 10-15 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایکچولی روزے کی ایسنس کو تباہ کر دیتے ہیں اپنی سحریوں اور افطاریوں کے مینیو سے. And I know I'm talking to a lot of wealthy people. And the irony is we have food after the bayan, but I will destroy it for you, inshallah. I will destroy it for you. Right? You can take the boxes home and decide for yourself. But whatever I have to say is from what the Prophet sallallahu alaihi wasallam said. کہ اللہ کے نبی کا فخر بہت عجیب تھا. اینڈ یو نو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے, اگر آپ کو موقع ملے, اس پہ بہت ٹاکس بھی ہیں, دا 10 benefits, the 10 stations of hunger, بہت سارے مشائخ نے باہر بھی کیا, آپ اس کو یوٹیوب پہ سرچ کریں, آ جائے گا. اپنی کتاب میں بھی مستقل لکھا ہے کہ بھوک کے کیا فائدے, کیوں دین چاہتا ہے کہ ہم بھوکیں, کیا رکھا ہے اس کے اندر. And there's a lot that one can learn. So if you want to change something this Ramadan, you have to learn کہ ہم نے وہ اختیاری بھوک جو ہے نا, ہم نے آج تک اس اختیاری بھوک کے ساتھ پتہ ہے کیا کیا, ہم نے لیٹر آف دا لا کو فالو کیا. واٹ ڈز دیٹ مین؟ کہ ہم نے روزے کی فقہ کو زندہ کیا اور ہم سحری سے پہلے جم کے کھایا, یعنی وقت شروع ہونے سے پہلے, اور افطاری پہ جم کے کھایا, اور جو بھی بیچ کا اسپین تھا 14, 15, 16 گھنٹے, اس میں ہم نے بھوک گزاری. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, وہ صرف 3-4 دن کے بعد نا اس میں مشقت ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کی بایولوجیکل کلاک سیٹ ہو جاتی ہے. عام طور پہ ویسے بھی لوگ 2 میلز کرتے ہیں, تو اگر آپ نے صبح 4-5 بجے کھا لیا ہے 2 پراٹھے, لسی, چائے, اینڈ گاڈ نوز واٹ ایور, آملیٹ اینڈ ایکس وائی اینڈ زی, اینڈ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ شام 5-6-7 بجے آپ نے دوبارہ جو ہے پہلے ایپیٹائزرز اینڈ دین اس کے بعد پراپر ڈنر کرنا ہے, تو اللہ رب العزت کی تماشا تو نہیں کروا رہے تھے یار, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایم تو نہیں کروا رہے تھے. تو آپ نے ایکچولی اسپرٹ آف دا لا کو ڈیفیٹ کر دیا. ہم سب نے یہ کیا, میں نے کیا. اس رمضان اس چیز پہ نا تھوڑا سا مجاہدہ کرو. اینڈ آئی وانٹ ٹو سے ٹو دا مدرز اینڈ دا وائفز ہو آر لسننگ, واللہ آئی بیگ یو, اسٹاپ فورسنگ یور کڈس ٹو ایٹ. نہیں مریں گے, ڈونٹ وری, کچھ بھی نہیں ہوگا. اسٹاپ فورسنگ دیم ٹو ایٹ. اسٹاپ کوکنگ سو مچ, اسٹاپ پوٹنگ سو مچ آن دا دسترخوان کہ انسان بے بس ہو جائے. یو نو, عادت چینج کرنے کے لیے نا بہت ساری دفعہ آپ کو پھر اور اسباب چینج کرنے پڑتے ہیں. تو ہمارے گھروں میں ایک پلاننگ یہ ہونی چاہیے کہ ہم رمضان کی شاپنگ اس طرح کریں یا مینیوز ایسے سیٹ کریں کہ ہو ہی کم, اینڈ 3-4 دن میں یو ول گیٹ یوز ٹو اٹ. وائی از دیٹ امپورٹنٹ؟ آئی وانٹ یو ٹو انڈرسٹینڈ دس. دیر از اے عجیب حدیث آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نبی علیہ السلام کو, یہ غیر رمضان ہے بائی دا وے, ٹھیک ہے, تو آپ اگر غیر رمضان یہ حالت ہے, رمضان میں کیا حالت ہوگی جس مہینے میں اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بھوکا رہو. فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی اتنے بھوکے ہوتے تھے کہ مجھے کبھی کبھی ان کو دیکھ کے نا ترس آتا تھا. تو فرماتی ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو ہے نا تڑپ رہے تھے, کروٹیں بدل رہے تھے. اینڈ آئی ووک عائشہ اینڈ شی سیڈ یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے, واٹس اپ؟ اینڈ شی سیز کہ عائشہ جو ہے نا مجھے بھوک سے میری یہ حالت ہو رہی ہے, اینڈ اتنی بری حالت ہو رہی ہے. فرمانے کہ آپ سے از ٹرائنگ ٹو ہولڈ ٹائٹ ٹو سم تھنگ, اور اپنے جیسے کہتے ہیں نا پیٹ کے ساتھ اس کو چپکا رہے بھوک کی شدت کی وجہ سے. اینڈ عائشہ says that یا رسول اللہ آپ کچھ, یعنی why don't you have something, why don't you ask Allah subhanahu wa ta'ala of something? And what does the Prophet say? کہ نہیں عائشہ, you know I am reminded of the fact کہ مجھ سے پہلے جو نبی آئے ہیں, مجھ سے پہلے جو لوگ آئے ہیں, انہوں نے بڑی قربانی دی ہے, انہوں نے بڑا زہد اختیار کیا ہے, اینڈ میں اپنے رب سے اس حالت میں ملنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دین میں نا اس چیز کو پسند کیا گیا ہے, اس کو پسند کیا گیا ہے. اینڈ میں کو بتاؤں جو باپ بیٹی کی محبت ہے نا وہ عجیب محبت ہے. اینڈ ہم میں سے کوئی باپ اپنی بیٹی سے کیا محبت کر سکتا ہے
کہ جو ہمارے نبی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے محبت کی. اینڈ دیر آر سو مینی اسٹوریز آف فاطمہ because she lived the longest obviously and she was the most beloved, that you look at the simplicity of these people. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی, and the prophet went to ask her, تیمارداری کے لیے اپنی بیٹی کے گھر گئے. and it happened so کہ ہمارے نبی کے ساتھ ایک صحابی تھے عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ علیہ السلام نے بیٹی کے گھر پہ نوک کیا, یعنی اجازت مانگی آنے کے لیے, اور بتایا کہ میرے ساتھ ایک اور صحابی ہیں, یعنی نامحرم ہیں. عجیب اللہ کی شان, حضرت فاطمہ کیا کہتی ہیں کہ ابا جان میرے پاس تو اتنی چادر ہی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو ڈھک سکوں. آئی ڈونٹ ہیو انف آف اے چادر کہ میں اپنا پردہ پورا کر سکوں. میں یہ سن کے نا مجھے تعجب ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ کس طرح کی زندگیاں گزار رہے تھے, کیا زہد کا وہ تھا. تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک جو ہے نا اندر بھجوائی, اینڈ حضرت فاطمہ نے اپنے آپ کو کور کیا. اینڈ اللہ کے نبی جاتے ہیں, اینڈ جا کر جو ہے نا ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, ان کو پیار کرتے ہیں, حال پوچھتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آئی ایم انویل اینڈ آئی ایم آلسو ہنگری. کہ ایک تو بیماری ہے, اوپر سے اتنی بھوک ہے. اینڈ شی اسٹارٹس ٹو کرائی, اینڈ دس از دی پروفیٹ اسٹارٹس ٹو کرائی ایز ویل. اینڈ وہ کیا کہتے ہیں کہ میری بیٹی, مجھے میرے رب نے جو ہے یہ سوال کیا تھا کہ اے محمد اگر تم چاہو تو احد کے پہاڑ کو تمہارے لیے سونا بنا دیا جائے, بٹ آئی پریفرڈ دیٹ میں ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن جو ہے بھوکا رہوں, تاکہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن سکوں. واٹ از دا پروفٹ سیئنگ اوور ہیئر؟ دیٹ وین وی ہیو ایکسیسو تھنگز ان دس دنیا, گارنٹیڈ ہے کہ ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں, گارنٹیڈ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے نا بھول جاتے ہیں, ہمارے دل میں لالچ پیدا ہو جاتی ہے. اینڈ دین واٹ ڈز ہی سے ٹو فاطمہ, رائٹ, کہ میری بیٹی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا؟ تو جو یاد رکھو, جو جملہ میں نے آپ کو کہا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ قربانی کا راستہ ہے. What made the صحابہ and the صحابیات great, the امہات المؤمنین great, was کہ they did قربانی. اینڈ قربانی ایکچولی ہے ہی وہ جو اختیاری قربانی ہے. مجبوری کی قربانی تو کچھ بھی نہیں ہوتی. مجبوری میں بھوکا رہنا پڑ جائے تو کچھ بھی نہیں. جس کے پاس ہے ہی نہیں تو اس بیچارے کا تو کیا ہی ہے. تو رمضان آپ کو اور مجھے وہ موقع دیتا ہے کہ ہم اللہ کی خاطر جو ہے نا وہ کر سکیں. حضرت فاطمہ ہی کا واقعہ ہے کہ اتنی بھوک کی حالت جو ہے نا بری ہو جاتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے ہیں کہ فاطمہ جاؤ جا کے اللہ کے نبی سے جو ہے نا جا کر کچھ مانگو, کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے. اینڈ یو نو شی وینٹ, شی گوز. اینڈ جب وہ پہنچتی ہیں اور اپنے والد سے جو ہے نا ان کو یعنی مل کر کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے. یہ عجیب یو نو کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ بیٹی میرے پاس یہ 5 بکریاں ہیں, میرے پاس یہ 5 بکریاں ہیں, کہو تو میں تمہیں یہ دے دوں. And really the prophet is actually testing his daughter. Right? The prophet is those of you who are parents or have younger siblings, ہمارا بچہ میں کہہ دینا ابا بھوک لگی ہے, ہم دنیا جو ہے نا توڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. So the prophet is saying کہ میری بیٹی میرے پاس یہ 5 بکریاں ہیں, کہو تو یہ دے دوں یا 5 دعائیں تمہیں سکھا دوں. And اللہ اکبر, حضرت فاطمہ passes the test. She says یا رسول اللہ وہ 5 دعائیں سکھا دیں. اینڈ دس از دا فیمس دعا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میری بیٹی جب تمہیں جو ہے نا کیا کہتے ہیں تم اللہ سے دعا مانگو تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو, اور یہ 5 بکریوں سے بہتر ہے. یا اول الاولین, یا آخر الاخرین, یا ذی القوۃ المتین, یا راحم المساکین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. اور فرمایا کہ جب تم یہ دعا پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجت مانگو گی تو وہ ضرور پوری ہو جائے گی. You know, the Sahaba actually lived off of these spiritual things. They lived off of these things. You know who did that now? The Palestinians. The Palestinians only survived on the Quran, on dua, on tawakkul. They had nothing to survive but the word of Allah subhanahu wa ta'ala. And Ramadan ہماری زندگیوں میں واپس آتا ہے ہمیں ایکچولی اس چیز کو جو ہے نا ری انسٹیٹ کرنے کے لیے. مائشہ ہی فرما رہی ہیں کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والے جو ہے نا کبھی مستقل 3 دن بریڈ جو ہے نا جو ویٹ کی روٹی ہے وہ مستقل 3 دن نہیں کھاتے تھے since the day he arrived in Medina and since he left this world. Right? عجیب حدیث ہے امام بخاری نے نریٹ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دسترخوان پہ 2 طرح کے کھانے کھائے ہی نہیں. You know, we have 1 dish and 2 dish. The Prophet never had 2 dish. Except for the fact کہ جو second dish ہوتی تھی نا وہ صرف کھجور ہو سکتی تھی. Never did he have 2 dishes. اللہ اکبر. Right? اللہ اکبر. And آپ سے you know, آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ شکر گزاری کی کیفیت کتنی زبردست ہے. میں اس دن ایک اسکالر کو سن رہا تھا. You know, we hear this that the Prophet in his entire life never said anything about food. Never said anything about food. I sit here ashamed telling you what? I think in my entire life, every day I have said something about food. Every day I have complained about the fact کہ کافی اچھی نہیں ہے, کھانا یہ ایسا نہیں ہے, گرم زیادہ ہے, مرچی ہے. Never did say anything. At best اگر اللہ کے نبی کو بالکل نہیں پسند آتا تھا تو خاموش ہو جاتے تھے. And imagine that, you have to understand کہ جس شخص میں اتنا ظرف اور عاجزی ہو ان کا اللہ سے کیا تعلق ہوگا. Because these things speak about your character. تو کھانا نا بہت حد تک ہمیں ڈیفائن کرتا ہے ایکچولی. کھانا بہت حد تک ہمیں ڈیفائن کرتا ہے اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ رمضان ایکچولی اس ایٹنگ والے پارٹ کو ریگولیٹ کرنے آتا ہے. بیکاز our gut جو ہے نا is tied to so many things. شرمگاہ کے جو گناہ ہے وہ اس سے ٹائڈ ہے. مجھے اور آپ کو بہت اچھی طرح ایکسپیرینشلی پتہ ہے کہ جب ہم زیادہ کھاتے ہیں وی فیل گروگی, وی ڈونٹ فیل لائک پریئنگ. ایک عجیب سستی ہوتی ہے, غنودگی چھاتی ہے. تو آپ کو میں دوسرا فتویٰ دیتا ہوں. اب یہ فتویٰ کیا کہتے ہیں جو ہے نا, یہ فتویٰ کوالیفائر کے ساتھ ہے. یہ فتویٰ نہیں ہو سکتا, پہلے والا تو فتویٰ بھی ہو سکتا تھا. فار آل آف یو اینڈ میک دس ایز این انٹینشن. آپ کے لیے رمضان کے مہینے میں نا افطاری پہ باہر جانا حرام ہونا چاہیے, پھر آپ کو رمضان میں مزہ آئے گا. یا ٹیل پیپل, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو بتاؤں بائی دا وے, نوبڈی انوائٹس می فار افطار بائی دا وے, نوبڈی انوائٹس می. میری بھی فیملی ہے اور میں اجنبی نہیں, مدرسیہ انسٹیٹیوٹ میں پیدا نہیں ہوا, ایک دن پڑھا پلا تھا. وی ہیو فیملی, خالہ ماموں تایا پھپھو ادھر ہی رہتے ہیں, بہت محبت بھی کرتے ہیں. کوئی افطار پہ نہیں بلاتا اینڈ کوئی ناراض بھی نہیں, چیک کرا دوں گا. بٹ یو نو اینڈ کبھی کو بلا لینا خود جیسے کہ یو نو واٹ ہمیں بہت برا لگ رہا ہے. یو نو وی نو کہ تراویح ہے, ٹھیک ہے, آپ کا وقت امپورٹنٹ ہے, وہ بھی ہے. بیکاز آف دا فیکٹ کہ یو نو یو ٹیل پیپل دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. پورے سال میں ایک دفعہ قیام کرنے کا موقع آتا ہے, ایک دفعہ. آپ مجھے بتائیں, if you were sitting at Pizza Hut or God knows where, all you can eat and drink, and if you're at a 5-star buffet right now, it can be haram. کیسے تراویح پڑھو گے, کیسے اس کے دل ہی نہیں کرتا اٹھنے کا. سو مسجد کی نماز پہلے فوت ہوتی ہے, اس سے اگلی تراویح میں سستی ہوتی ہے, پھر بندہ سوچتا ہے آج گھر جا کے پڑھ لیں گے, پھر اگلا فتویٰ یاد آتا ہے آج 8 پڑھ لیں گے, پھر اس سے اگلا یاد آتا ہے کہ یار وہ تراویح کو فرض یا واجب تھوڑی ہے, ٹھیک ہے. So we're making a fool out of our own self. اللہ رب العزت ہمیں قرآن سنانا چاہ رہے ہیں, قیام میں کھڑے ہونے کی توفیق دے رہے ہیں, ہم چند ایکسٹرا لقموں کی خاطر, چند زبان کی لذت کی خاطر اس کو گیو اپ کر دیتے ہیں. تو ایک تہیہ کریں گے یار, نہیں اس رمضان جو ہے نا میں نے تراویح کے لیے صاحب ترتیب بننا ہے. پک اے مسجد رائٹ اینڈ سے میں نے ادھر جانا ہے, میں نے مس نہیں کرنا. آئی وانٹ ٹو ہیئر دا قرآن ونس. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کہ when the Quran is recited اس کو غور سے سنو, خاموش ہو جاؤ, غور سے سنو, so that you receive the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Even if you don't understand, you will receive the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہ بھوک جو ہے نا اس سے بہت کچھ ٹائڈ ہے, بہت کچھ ٹائڈ ہے. اینڈ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں یہ چیزیں کر کے دکھائیں. سادگی سے وہ زندگی گزارا کرتے تھے, کس سادگی سے زندگی گزارا کرتے تھے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے
کہ اینڈ اگر آپ کو ابو ذر غفاری کا نہیں پتا تو ابو ذر غفاری جو ہے نا صحابہ میں از نون فار ہز زہد, یعنی فار دا فیکٹ کہ وہ دنیا سے بالکل جو ہے نا ترک کر دی تھی دنیا انہوں نے. ہی واز این عجیب مین. تو ان کو جو ہے نا فرمایا, پوچھا کسی نے کہ آپ کو دنیا میں کس چیز سے سب سے زیادہ محبت ہے, آپ کو دنیا میں کس چیز سے سب سے زیادہ محبت ہے. بائی دا وے 10 seconds, ڈونٹ آنسر. واٹ ڈو یو لو دا موسٹ ان دس دنیا؟ if somebody were to ask us, ابھی تو ہم بیان پہ بیٹھے تو آپ نیک جواب سوچ رہے ہیں نا سارے. if somebody were to ask us, what do you love the most, تو کیا ہی کہیں گے ہم. بچوں کو اپنے ایکس باکسز پسند ہوں گے, کسی کو اپنا آئی فون 16 پسند ہوگا, کسی کو وہ لیٹسٹ کوئی گاڑی آئی ہوئی ہے BYD وہ پسند ہوگی. یہی چیزیں ہماری, یہیں تک ہماری سوچ ہے. ابو ذر غفاری سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے, تو 3 چیزیں بتائیں. فرمانے لگے بیماری, پہلی چیز بیماری, دوسری چیز بھوک, تیسری چیز موت. پوچھنے والا بہت حیران ہو ان کا کہ کیا, تو فرمانے لگے بیماری کیونکہ اس سے میرے گناہ جھڑتے ہیں, کیونکہ اس سے میرے گناہ جھڑتے ہیں. بھوک کیونکہ جب میں بھوک کی حالت میں ہوتا ہوں میرا دل اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ گارنٹیڈ بات ہے. جب آپ کنسسٹنٹلی بھوک کی حالت میں ہوتے ہیں نا, یور ہارٹ از سافٹر, اٹس لیس ہیڈلیس, اٹس ولنگ ٹو ٹیک ایڈوائس. قرآن کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو کیا فرمایا, بھوک. تیسری چیز موت, کیوں فرمایا کیونکہ میں اپنے رب سے ملاقات کی شوق رکھتا ہوں. بیکاز ڈیتھ فار می از دا میٹنگ ود مائی لارڈ. اللہ اکبر. اٹس عجیب کہ صحابہ کرام جو ہے نا وہ کس طرح سوچا کرتے تھے, کس طرح سوچا کرتے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم یہ کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ہم اپنے ایٹنگ والے پیٹرن کو ٹھیک کر لیتے ہیں نا, آپ کو وہ تقویٰ خود محسوس ہوگا. اینڈ the first few days are going to be hard, but do it as a sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And as a lieu of that, try and skip these family buffet iftars and all of these things. Again, because میں نے فتوے کا لفظ استعمال کیا تھا, کہیں ضرورت کے تحت جانا پڑے تو ٹھیک ہے چلے جائیں, بٹ تھوڑی دیر کے لیے کم کھائیں, وہاں بھی اس کا اکرام کا شکریہ ادا کریں, بٹ کوشش کریں کہ اس کو ریگولیٹ کر سکیں. Right? Now, just the last couple of things, کہ when I said that رمضان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے وہ قربانی کا راستہ ہے, یاد رکھو کہ قربانی کے لیے نا ہمت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ سے کوئی اہم کام کرتے تھے نا, عرب میں ایک چیز ہوتی تھی کہ تہبند کو کس لیا جاتا تھا. ہم بہت ساری دفعہ دنیا میں نا کوئی مشکل چیزوں میں تہبند کو کس لیتے ہیں. می اینڈ یو ہیو ٹو ٹرائی کہ اس رمضان ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ رمضان انٹر کریں کہ ہم نے ہمت کرنی ہے. کیا ہمت کرنی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ جو فجر سے مغرب روزہ رکھنے کی ہمت ہے, یہ کوئی ہمت نہیں ہے. آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی تھنگ اوے فرام یو, بٹ ایوری بڈی از فاسٹنگ. انفیکٹ فجر سے مغرب روزہ نہ رکھنا بہت مشکل ہے. فجر سے مغرب روزہ نہ رکھنا بہت مشکل ہے, بیکاز یو ول بی کالڈ آؤٹ. ٹھیک ہے, کہا تو سکتا ہی نہیں ہو ایسے پبلک کے لیے. By the way, while I'm on this, because the women are listening, Khudara, you are all mature. Women do not have to fast for a certain number of days. فقی اعتبار سے. کیوں؟ Because of the fact کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے بری کیا ہے. There is blood lining on the uterus, جس کو آپ menstrual cycles, periods کہتے ہیں. You should know this. There is no sharm in this. When they don't have to fast, brothers, husbands, fathers have to have enough sense کہ اگر آپ کے گھروں میں مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, ہر دن ان کو اس سحری پہ جھنجھوڑنا نہیں ہے. اٹ از ظلم کہ جہاں ایک بچی کو جو ہے نا زبردستی اٹھایا جاتا ہے, اینڈ شی ہیز ٹو پریٹینڈ کہ میرا روزہ. وائی کین وی ناٹ سے ریسپیکٹفلی, اور ایون اف یو وانٹ ٹو, گھر میں کوئی اور عورت کہہ سکتی ہے کہ فلاں شخص کو آج روزہ نہیں رکھنا, اینڈ سب سمجھ سکتے. دے ڈونٹ ہیو ٹو پریٹینڈ کہ وہ جھوٹی نماز پڑھ رہے اور جھوٹی روزہ کر رہے. آؤٹ آف ادب ضرور وہ کسی روزے دار کے سامنے نہ کھائیں, وہ ایک اپنی جگہ چیز. بٹ ڈونٹ پش پیپل بیکاز آف دس, بیکاز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلی جنریشن آلریڈی متنفر ہوتی جا رہی ہے ان چیزوں کی وجہ سے. And I can quote you enough ahadith about these things as well. So بہرحال that was a side thing. So coming back to this, تو ہمت کرنی پڑتی ہے, right? تو فجر سے مغرب کوئی بڑی بات نہیں.
تو ہمارے شیخ استاد کہا کرتے تھے کہ روزہ اصل میں مغرب سے فجر، روزہ اصل میں مغرب سے فجر، ساری گیم ادھر ہے. تو مجھے ابھی بھی کوئی آج ہی بتا رہا تھا کہ جو ہے نا سارے جو ہے نا پیڈل کے کورٹس بک ہونا شروع ہو گئے، یا سارے کرکٹ گراؤنڈز بک ہونا شروع ہو گئے، سارے 5-on-5 فٹ بال فیلڈز بک ہونا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ رمضان کی تیاری ہو رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یار میں کیا فتویٰ دوں آپ کو؟ میں فتویٰ دے نہیں سکتا، میں رو سکتا ہوں. I know cricket is halal, paddle is halal, I know all of it is halal. کسی دن شاید آپ مجھے بھی دیکھ لیں ادھر. Yeah, you can do that. But the month of Ramadan for all of this. چلو I'd say maybe once a week. There are people جو ساری رات ادھر گزارتے ہیں. You know, there are people who plan their day کہ سحری کر کے سونا ہے، اثر پہ اٹھیں گے انشاءاللہ. Please don't do this, guys. Please, I beg you, don't do this. ایک مہینہ نا اللہ کو دے کے دیکھو. Please don't do this. You know, if your friends are doing this, if you've already booked the paddle courts for an entire month, be the one to stand out. بتاؤ نہیں کہ میں کسی پاگل کے بیان پہ گیا تھا، اس نے مجھے ریئلائز کروایا. Would the Prophet ﷺ do this? Would the Sahaba do this? How can you do it, yaar? ما غرک بربک الکریم. میں آپ کو نہیں کہیں بلا رہا، جس spend اس سے بہتر ہے سو جاؤ، کچھ دیر سو جاؤ، تہجد میں اٹھو، آپ کو اس کی لذت محسوس ہوگی. بہت قیمتی مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے دن ہیں. They will go away like this, right? Like this. نہ کھیلی 20 دن کرکٹ کیا ہو جائے گا، نہ کھیلی پیڈل 20 دن کیا ہو جائے گا. تو یہاں میں آپ سے فقہ کی بات نہیں کر سکتا، بٹ میں آپ سے دل کی تو بات کر سکتا ہوں نا. تو رمضان کو ایسے ضائع نہیں ہونے دینا ہم نے انشاءاللہ، رمضان کو ضائع نہیں ہونے دینا. تو روزہ مغرب سے فجر کی گیم ہے ساری. اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گیم کو سیٹل کس طرح کیا ہے؟ تراویح سے، صلاۃ التراویح سے. اول تو میری گزارش ہے آپ سب سے کہ تراویحاں 8 ہوتی ہیں یا 20 ہوتی ہیں یا سعودیہ میں 10 ہوتی ہیں. پلیز اپنے فقی موڈ کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. امت میں اکثر حصے تک 20 ہی تھیں، اس پہ اجماع تھا. پھر ہمارے ہی کچھ بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ بیکاز یہ قیام اللیل ہے وہ 8 کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے. سعودی نے ایک نیا ٹینجنٹ لیا 10 والا کووڈ سے، ٹھیک ہے، وہ 10 پڑھا رہے ہیں. آپ 8 پڑھیں، 10 پڑھیں یا 20 پڑھیں، یہ آپ کا فیل ہے، ٹھیک ہے. بٹ میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا، اتنا تو چھیڑ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ اگر 8 پڑھ رہے ہیں تو ادھر پڑھیں جہاں ہوتی ہی 8 ہے، ادھر نہ پڑھیں جہاں 20 ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہاں یعنی اتباع تو پوری ہونی چاہیے نا، ٹھیک ہے. 20 تراویحوں والی جگہ پہ 8 پڑھنے والا مذاق کہیں نہیں تھا. تو دل سے پڑھے. بہرحال اگین کوئی ہے، بیکاز یہ فرض اور واجب عمل نہیں ہے تو کسی کو ٹوکا نہیں جا سکتا. آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو اباؤٹ دا اسپرٹ آف تھنگس. کچھ بھی نہیں ہوتا، 15-20 منٹ ایکسٹرا لگ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. I'll tell you, شیطان will do one thing to you. شیطان تو چلا جاتا ہے، maybe somebody else. There will be nights when you will think کہ یار پڑھائی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، فلانا کام بہت ضروری ہے، آج نہ میں تراویحاں تھوڑی پڑھ لیتا ہوں، آج میں تراویح نہیں پڑھتا. میرے سے اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا لیں، ٹھیک ہے، کہ جس رات آپ یہ کریں گے نا اس 1.5 گھنٹے میں کام نہیں ہوگا. نہیں ہوگا کام، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. میرے سے تو آج تک نہیں ہوا، بہت دفعہ فیل کر کے دیکھا، نہیں ہوگا کام. اس 1.25 گھنٹے میں کوئی ایسی فضول چیز آپ کو آکیوپائی کرے گی، ٹھیک ہے، کہ آپ بیفور یو نو اٹ 10:15 ہو گئے ہوں گے، لوگ تراویح سے واپس آ رہے ہوں گے اور آپ نے کام شروع بھی نہیں کیا ہوگا. You know, we are a nation that believes in barakah, not kasra. If you are standing in Taraweeh, Allah will bless your time. Inshallah, He will make you do your assignments, pass your exams, take care of your office work, give time to family, but don't miss this slot out. بہت خوبصورت چیز ہے قرآن سننے کی جو سنت ہے نا، بہت خوبصورت چیز ہے. تو اس کے لیے ہمت باندھنی ہے آپ نے، کیونکہ جو شخص افطار کرتا ہے، افطار کے بعد مغرب کے لیے چلا جاتا ہے، اس کو منیمل رکھنا چاہیے. بائی دا ٹائم وہ واپس آتا ہے تو آدھا پونا گھنٹہ ہوتا ہے عشاء کے وقت داخل ہونے میں. وضو کرتے، ریسٹ کرتے، تھوڑا سا ریلیکس کرتے، اور وہ ضروری ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے. تو عشاء سے لے کے تراویح تک جو ہے نا 10:30-11 ہو جاتے ہیں. اینڈ دیٹ if you are done with this, then you are set. آپ کا روزہ پھر محفوظ ہے actually. But if you skip Taraweeh in the first place, you're up for a disaster.
then everything comes back in, right? And I mean, I would, by the way, very positively, happily encourage you. Marzi aapki hai. This year we're doing Taraweeh at Nasiha. We used to do it at Nasiha, so we would not announce because it's a very small venue. We're doing it at phase 5. अगर ये जो नवाज शरीफ इंटरचेंज है, इस पे there is a if you are going out from phase 5 and going towards phase 6, तो ये रिंग रोड का जो बूथ है उसके लेफ्ट पे एक मार्की है पर्ल कासल, right? We're doing it over there. So there is a huge setup inshallah. करने का मकसद ही ये था कि people can come in as families, right? So there is separate arrangement for our sisters. There is a dedicated kids area being set up, so बच्चे अपना खेल सकते हैं, जैसे माशाल्लाह अभी पीछे उन्होंने लूट मचाई हुई है, ठीक है ना? So you know, and that's great. I mean, that's what we want, right? कि you all come in as families, right? So inshallah, whenever the moon is sighted, तो 8 or 8:15, whatever the time in the masajid is, उससे 15 मिनट हम आगे करेंगे, so that because अगर लोग थोड़ा सा दूर से भी आ रहे हैं उनको आसानी हो, तो we will do Taraweeh in the first 20 days of Ramadan. Because last 10 दिन those of you who know us हम इत्तिकाफ बैठ जाते हैं, तो 20 दिन में इंशाल्लाह पूरा कुरान ख़त्म होगा. And alhamdulillah we have a great qari, वो खूबसूरत क़िरात है उनकी क़ारी अहसानुल्लाह साहब, some of you know him as well, and he recites at a decent pace, so ये नहीं है कि कुछ 4 घंटे की तरावी है. It will be followed by a small reminder, not as long as this, 20-25 मिनट की post तरावी एक reminder भी होगा. So I think if you come in as families, inshallah it will be a great experience. So ये चंद चीज़ें हैं जिनको जो है ना हमने करना है. The last thing that I will leave all of you with is the fact, in fact 2 things, very small things, is the fact if you can, right, and if you've never done it particularly, right, you know, it was a mustaqil sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam कि अल्लाह के नबी जो है ना हर रमज़ान आखिरी 10 दिन हर चीज़ छोड़कर अल्लाह के घर जाकर बैठ जाया करते थे, which we call as i'tikaf. Akafa yaqifu, right? Just, you know, we are a nation that loves trying things, don't we? हर कॉफ़ी हमें ट्राई करने का शौक है. जो घूम लेते हैं तो नथिया गली चले जाएं, फिर स्कर्दू ट्राई करते हैं, स्कर्दू ट्राई करते हैं तो डिफरेंट होटल्स ट्राई करते हैं, जिनके पास बहुत पैसा, गाड़ियाँ ट्राई करते हैं, एंड्रॉयड और एप्पल ट्राई करते हैं, मौलवी भी ट्राई करते हैं माशाल्लाह. हाँ, ये भी करना भी चाहिए, कोई मसला नहीं है. एक दफ़ा इत्तिकाफ ट्राई कर लो यार. मैं नौजवानों से कहता हूँ, बड़ी उम्र की आपसे गुजारिश करता हूँ, ज़िंदगी में एक दफ़ा इत्तिकाफ ट्राई कर लो. अगर आपको लग रहा है ना मुश्किल है, आप आए नसीहा इंस्टीट्यूट, आपको समझ आएगी कितनी पार्टी होती है. हाँ, you know, we'll keep you entertained, don't worry about that, right? It's a full on 10-day program, and I'm not marketing इत्तिकाफ. We sell out like anything. I mean, we have to say no to people because जगह ही नहीं होती, 200 से ऊपर हम लोग होस्ट ही नहीं कर सकते, right? But इरादा करो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैंने एक दफ़ा आपके घर बैठना है. I promise you, like I promise you, you will experience something जो आपने कभी देखा ही नहीं. Those will be the best 10 days of your life. So many people have done it in the past as well. एक साल 10 दिन निकाल के देखें, ठीक है, सब मैनेज हो जाता है. 3-4 दिन तो वैसे ही छुट्टी होगी, आखिरी 3-4 दिन इज ऑफ, बीच में कोई एक सैटरडे संडे भी आना है. यू आर डन विद 5 days anyways. All is left is 5 days out of your sacred muqaddas annual leaves. Only 5 days, right? And you know what? Your employers will not say no to you. Yeah, play the religious card. वो कहेंगे भी यार तू ऐसा तूने सवाल पूछ लिया, हम गुनाहगार नहीं हो सकते अब तुझे ना करने में. हाँ, बड़ी यार लोगों के दिलों में ना मोहब्बत होती है. कहीं आप बात करें, मुझे याद है पिछले साल सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज में गया हुआ था, कुछ बच्चे आए हुए भी हैं वहाँ से, एंड मैंने इत्तिकाफ की बात की और बच्चों को तरगीब दी. द प्रिंसिपल केम आउट ऑन द स्टेज आफ्टर द टॉक एंड ही सेड कि मैं अनाउंस करता हूँ, एंड द ऑडिटोरियम वाज फुल, राइट. ही सेड मैं अनाउंस करता हूँ कि जो भी शख्स जो है ना, बच्चा स्टूडेंट यहाँ से इनके साथ 10 दिन इत्तिकाफ बैठने के लिए वो करता है, कॉलेज उनको ऑफिशियली छुट्टी देगी. अल्लाह, तो ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे फैसिलिटेट करेंगे. You will see the madad of Allah subhanahu wa ta'ala come. The last hadith that I want to end with is this, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam ascended the pulpit. After some minbar pe chad rahe the, and he said Ameen thrice. And the Sahaba asked, and he said that Jibreel came down to me and he said 3 things. One of those was this, that the Prophet said, Jibreel said that बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमज़ान का महीना देखे और अपनी मग़फ़िरत न करवा सके. Ramadan is Shahrul Ghufran, it is the month of forgiveness. Me and you have to give our best to be forgiven.
اینڈ یو نو وی شوڈ ریئلائز اینڈ تھنک کہ اس دنیا میں اس وقت روح زمین پہ یہ ہماری کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو ہے نا مغفرت کی ضرورت مجھے، سب سے زیادہ گناہ شاید میرے اللہ، تو اللہ میں آپ کے آگے بھیک مانگتا ہوں کہ مجھے معاف کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں، ہمیں توبہ تقویٰ کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں رمضان المبارک تک پہنچائیں، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی علی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے ہر گناہ کو معاف کر دیجئے، اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف کر دیجئے۔ میرے اللہ جو گناہ دن میں کیے، جو راتوں میں کیے، سب معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جو گناہ علل اعلان کیے، جو چھپ کے کیے، اے اللہ سب معاف کر دیجئے۔ اے اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں اور جو گناہ ہم بھول گئے، اے اللہ تمام کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ جو گناہ ماضی میں کیے اور جو ہم سے آگے ہوں گے مستقبل میں، اللہ ان کو بھی معاف فرما دیجئے۔ میرے مالک آپ ہمارے حال پہ رحم کر لیجئے۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ایام معدودات، اللہ یہ گنتی کے دن ہیں، اے میرے رب ہمیں ان دنوں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے سیرت میں پڑھا کہ صحابہ کرام 6 مہینے پہلے تیاری شروع کر دیتے تھے۔ اے اللہ ہمارے نبی شعبان کے مہینے میں کتنے روزے رکھا کرتے تھے۔ میرے مولا ہم نے کچھ نہیں کیا، اے اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم ابھی بھی دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پر اللہ آپ کا کرم ہے، آپ کا فضل ہے، آج آپ نے ہمیں اپنی نسبت سے جمع فرمایا ہے۔ اے اللہ ہم آپ کے آگے مانگتے ہیں کہ ہمارے اس آنے کو، اس قربانی کو، اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کو ہماری زندگیوں کا بہترین رمضان بنا دیجئے۔ اے اللہ اس رمضان میں ہمیں اپنے سب سے زیادہ قریب کر دیجئے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے میرے رب اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ نیٹ فلکس چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، سوشل میڈیا کی ایڈکشن سے بچا، اللہ ہر قسم کی ڈرگ سے، ویپ سے، سگریٹ سے، نشوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہماری نوجوان نسل کو لغو سے، فضول چیزوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ اس کے عوض، اس کے بدلے ہمارے ہاتھوں میں قرآن دے دیجئے، ہمارے دلوں میں ہم اپنے نبی کی زندگی، ان کی سیرت پڑھنے کا شوق ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں میں وہ حیا ڈال دیجئے، ہمارے چہروں پہ وہ نور دے دیجئے، اللہ جس کے لیے آپ نے ہمیں بنایا تھا۔ اے اللہ ہم گناہ کرتے کرتے آپ سے بہت دور ہو گئے ہیں، اے اللہ ہم بہت برے ہو گئے ہیں۔ اے میرے رب ہمیں اپنی غلطیوں کا پتہ ہے، پر میرے مالک آپ بہت کریم ہیں، اللہ آپ ستار ہیں، آپ غفار ہیں، آپ تواب ہیں۔ میرے رب تجھے تیرے ناموں کا واسطہ ہمارے حال پہ رحم کر لے۔ اے اللہ ہمیں رمضان سے پہلے ہماری توبہ کو قبول کر لے، ہمیں رمضان میں تقوی حاصل کرنے کے لیے داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم صرف تیرے لیے آئے ہیں، یہ تیرے لیے ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ہم جانتے ہیں ہم برے ہیں، اللہ ہم اپنی نفس کے آگے تھک گئے ہیں، اللہ شیطان ہمیں پیچھے پھینکتا ہے، پر میرے مولا ہماری نظر تو تیرے پہ ہے۔ اے اللہ ہماری نظر تیرے پہ ہے، اللہ ہمیں تجھ سے امید ہے، اللہ ہم تیرے اپنے نبی کی نسبت لے کے آئے ہیں، ان کا نام لینے والے ہیں، اے اللہ ان کی امت سے ہیں۔ اے اللہ تجھے ان کی آوازوں کا، صداؤں کا، رونے کا واسطہ کہ وہ کہتے رہے اللہم امتی امتی، اللہم امتی امتی۔ اے اللہ وہ گناہگار امتی سامنے ہے تیرے، جنہوں نے ہر تعلیم کو چھوڑا ہے، میرے مالک اس نبی کی نسبت سے ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہمیں تقوی کی زندگی گزارنا نصیب فرما دیجئے۔ اے میرے مولا جتنے لوگ یہاں آئے ہیں سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب جانتے ہیں رمضان کے شروع ہوتے ہی ہمارے حوصلے جو ہے شروع میں بلند ہوتے ہیں، پھر ہم جو ہے سست ہو جاتے ہیں، ہمارا دل بھاری ہو جاتا ہے۔ اے اللہ اس کیفیت سے بچا لیجئے، اس کیفیت سے بچا لیجئے، اعتکاف کرنے کی نیت کو قبول کر لیجئے، تراویح جو ہے باجماعت مکمل قرآن سننے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ فقہی بحثوں میں الجھنے کے بجائے، امت کو توڑنے کے بجائے ایک ہو کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔
اے میرے مالک آپ کا ہم پہ بہت کرم ہے، بہت فضل ہے، اللہ تیری اربوں کھربوں نعمتیں ہیں، اللہ تیرا ہر چیز کا بہت شکر، تیرا رمضان کا بہت شکر، اے اللہ ہم آپ سے بہت راضی ہیں، میرے مولا آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہم خاص دعا کرتے ہیں اس گھر کے لیے، اس گھر والوں کے لیے کہ جس محبت سے انہوں نے ہمیں یہاں بلایا، اپنے گھر کو کھولا، اے اللہ اپنے گھر کو تیرے دین کے لیے دیا، اے اللہ اس کی عوض ان کو بہترین اجر عطا فرما دیجئے، ان کے گھر میں اپنا نور اتار دیجئے، ان کے گھر میں محبتیں اتار دیجئے، ان کی اولادوں کو اپنی اولیاء میں سے بنا لیجئے، اے اللہ اور ہمیں بھی یہ توفیق دیجئے کہ ہم دین کی خاطر اپنا جان، اپنی مال، اپنا وقت، اپنے وجود کو اللہ وقف کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔